جب ہم اپنے بچوں کو 25 30 سال 32 سال تک پڑھاتے رہتے ہیں اس وقت تو ہمیں اچھے رشتے میسر نہیں آئیں گے. اور آئیڈیل ایج ہے 18 سے 22 سال 24 سال تک کی عمر. جن کو اچھے رشتے میسر نہیں ہیں ان کے پیرنٹس اور وہ بچے خود بھی استغفار کثرت سے کریں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت بہت تنگ دستی ہے. حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں. دیکھو رات کو گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے, بل بلا رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے, کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی روکنے والا ہے تو وہ اللہ ہے اور اگر کوئی عطا کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہے. جو لوگ دوسری اور تیسری شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے. میں نے جب سے یہ بتایا کہ میری دو شادیاں ہیں, اس کے بعد کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے. اگر تو شادی کرنی ہے تو پھر شادی کریں, پھر بیویوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہ کریں. 1 کروڑ کے لگ بھگ خواتین ایسی ہیں کہ جن کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور ان کی ابھی شادیاں نہیں. بالکل. پھر آپ کی 2 شادیاں ہیں, آپ نے وہ بھی مینیج کی ہوئی ہیں. اس سب کے باوجود آپ پھر کہتے ہیں کہ گولڈ کا کاروبار بھی ہے. میرا کاروبار کا ٹائم کدھر ہے؟ دین کے کام سے کچھ وقت نکال کے وہ اپنی معاش کو دیا کرتے تھے. وارث بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صرف 2 دن دیتے ہیں پورے مہینے میں اور آپ کا وہ پورے مہینے کا جو بجٹ ہے وہ سونا دے دیتے ہیں, اسی میں ہمارے ایکچوئل سونا بھی ہوتا ہے, اسی میں ہماری پروفٹ بھی ہوتی ہے, تو اس طرح کرتے ہیں. وارث بھائی کیا ممکن ہے کہ میں اس میں انویسٹمنٹ کر سکوں؟ عبدالوارث بھائی بہت سارے پیرنٹس کی طرف سے جو ہے نا وہ پیغام موصول ہو رہے ہیں بچوں کے رشتوں کے معاملات کو لے کے. ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمیں بھی گاہے بگاہے یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اس حوالے سے قرآن مجید کی کوئی آیات یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی دعا جس کو لوگ پڑھیں اور کوئی آسانی والا معاملہ بن سکے؟ جی سلمان, آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پیرنٹس کی یہ بڑی ایک سیریس پرابلم ہے. اور مجھے بھی اکثر پیرنٹس کی طرف سے پیغامات موصول نہیں ہوتے بلکہ ریکویسٹ کرتے ہیں بیچارے کہ عبدالوارث بھائی بچیوں کے لیے اچھے رشتے میسر نہیں ہیں. تو سلمان, اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو ہماری طرف سے بھی کوتاہی آپ اس کو سمجھ لیجیے. وہ یہ ہے کہ بالکل ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. اسلام کہتا ہے طالب علم فریضۃ علی کل مسلم. جی بالکل. اور ہمارے دین کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے کہ پڑھیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی کہ قل ربی زدنی علما, کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے. تو علم حاصل کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب ہم اپنے بچوں کو 25 30 سال 32 سال تک پڑھاتے رہتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں اچھے رشتے میسر نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی عمر ہوتی ہے, آئیڈیل ایج جب ہوتی ہے, اور آئیڈیل ایج ہے 18 سے 22 سال 24 سال تک کی عمر, اس وقت جب ہمیں اچھے رشتے مل رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بچی یا خود پڑھنے کے حوالے سے اس کی ضد ہوتی ہے یا پیرنٹس کا شوق ہوتا ہے کہ جی نہیں اس کو ہم نے پڑھانا ہے. لیکن جب وہ ایج گزر جاتی ہے تو اس کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو شادی کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے. جن کو شوق ذوق ہوتا ہے وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. دوسری بات کہ جب 30-32 سال کی عمر میں 34 سال کی عمر میں اب یہ انتظار میں اتنی ایج ہو جاتی ہے کہ اب ان کو اچھے رشتے میسر نہیں ہیں. اب یعنی 32 سال 34 سال کی عمر کے لیے کوئی 40-42 سال کا مرد ہی ملے گا. بالکل. لیکن 40-42 سال کا مرد سوٹ نہیں کرتا, فیملی کو سوٹ نہیں کرتا, لڑکی کو سوٹ نہیں کرتا. تو کچھ کوتاہیاں تو ہماری بھی ہیں, لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اچھے رشتے جہاں میسر آئے, مناسب رشتے جہاں میسر آئے کر دینے چاہیے. دوسرا اس میں ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہے, ایک تجربہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جن کو اچھے رشتے میسر نہیں ہیں ان کے پیرنٹس اور وہ بچے خود بھی استغفار کثرت سے کریں. ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت بہت تنگ دستی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو. وہ چلے گئے. دوسرا شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت ہمارے شہر میں خشک سالی ہے اور قحط کا سا سما ہے. فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو. وہ بھی چلا گیا. اور تیسرا شخص جب آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہے, تو فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو. اور وہ چلا گیا. شاگرد نے پوچھا کہ حضرت پہلے شخص کو بھی آپ نے جس نے تنگ دستی کا سوال کیا اس کو بھی استغفار کا وظیفہ بتایا.
دوسرا جس نے خشک سالی کی شکایت کی اس کو بھی استغفار کا وظیفہ بتایا، اور جس کے ہاں اولاد نہیں تھی اس کو بھی استغفار کا وظیفہ بتایا۔ تو فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں لکھا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار طلب کرو، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافیاں طلب کرو، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر بارشیں بھی برسا دیں گے، تمہیں مال اور اولاد سے بھی نواز دیں گے، اور تمہیں باغات اور تمہاری خشک نہروں کو پانیوں کے ساتھ جاری و ساری بھی فرما دیں گے۔ سبحان۔ تو سلمان، یہ پہلا وظیفہ ہے کہ جن کے ہاں یہ مسائل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، یعنی یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مجلس میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ دوسرا، یعنی متعدد روایات اور احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اکثر فرماتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو کثرت سے پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو تمہاری مراد ہے، جو تمہاری منت ہے، جو تمہاری منشا ہے، جو تمہاری خواہش ہے، وہ تو اس سے پوری ہوگی ہی، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے 100 مسائل کا حل بھی، جہاں تک کہ انسان کے اتنے مسائل ہوتے نہیں ہیں، لیکن یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بتائے ہوئے وظیفوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100 مسئلے بھی ہوں گے تو تیرے ان مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ اس لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے سے۔ اور آپ دیکھیں اس کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی آپ کے یہاں سے میسر آتی ہے، اور نیکیاں بجا لانے کی توفیق بھی آپ کے یہاں سے ہی میسر آتی ہے۔ تو یہ دوسرا وظیفہ۔ پہلا وظیفہ کیا بتایا؟ استغفر اللہ، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے۔ دوسرا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تیسری ایک دعا ہے سلمان، وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی تھی، اور جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ انتقال کے بعد اس دعا کو پڑھتی تھی، اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یقیناً ہم سب آپ کی طرف سے ہیں اور آپ کی ہی طرف ہم سب لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں صبر عطا فرمائیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر، یعنی جو نعمت میرے پاس تھی چھن گئی ہے یا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اس کا ایک نعم البدل عطا فرماتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میرے شوہر تو اتنے اچھے تھے، میں سوچتی تھی کہ ان سے اچھا شوہر کیا ملے گا۔ تو ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جب یہ دعا منظور ہوئی، قبول ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم البدل کے طور پہ عطا فرماتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یعنی یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، نظر سے بھی گزرتی ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ جب تک یقین، ایمان اور ایقان کے ساتھ یہ نہیں پڑھیں گے، یعنی پورے حضور کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، پورے دھیان کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو یہ ٹھیک ہے، پھر دعا تو ہے ہی، اس کا یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ایسے گڑ گڑا کے، بل بلا کے، کریا زاری کر کے، آنسو بہا کے، نہیں رونا آتا، رونے والا منہ بنا لو اپنے اللہ کے سامنے، اور اس وقت دعا کیجئے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہیں کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ زمین پہ جا کے دنگا فساد کریں گے، دیکھو رات کو گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، بل بلا رہا ہے، اور مجھ سے مانگ رہا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی روکنے والا ہے تو وہ اللہ ہے، اور اگر کوئی عطا کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہے، وہ بھی اللہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، تو میں ان پیرنٹس کو یہ میرا مشورہ ہے کہ، اور وہ بچے بھی، کہ وہ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو ہے وہ وظیفہ کریں، اور کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں، لیکن حضور قلب کے ساتھ۔ یہ جو بھی ہمارے مسائل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ضرور ان کے حل عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی کے ضمن میں وارث بھائی ایک چھوٹا سا سوال مزید ہے کہ جو لوگ دوسری اور تیسری شادی کے خواہش مند ہیں تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے؟ یہ آپ مجھے جو ہے وہ چھیڑ رہے ہیں، وگرنہ کوئی ایسا سوال آپ کو پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا. نہیں آیا ہوا. یہ نا آپ کی پوڈ کاسٹ یہ اس کی ساری فین فالوئنگ جاتی رہے گی، یہ میں آپ کو نہیں اس کی فین فالوئنگ بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے جب سے یہ بتایا کہ میری 2 شادیاں ہیں تو اس کے بعد کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے. اور ہے کوئی وظیفہ تو بتا دیں یا کہہ دیں یہی والا ہے، کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کیا اس میں مشکل ہے. بالکل اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، تیسری شادی کر سکتا ہے اور انصاف کے ساتھ کہ وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو بالکل ان کو ضرور کرنی چاہیے اور کریں دعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن سلمان ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور وہ سنجیدہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو شادی کرنی ہے تو پھر شادی کریں، پھر بیویوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہ کریں. یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے نہ اپنی زبان سے دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر شادی کرنی ہے تو پھر شادی کریں، پھر مذاق نہیں کریں. اور اگر شادی نہیں کرنی تو پھر مذاق بھی نہ کریں. یعنی اس میں یہ 2 ٹوک. اور تیسرا ایک سنجیدہ مسئلہ جو جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہرحال پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان میں بھی خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اور ایک سروے کے مطابق 1 کروڑ کے لگ بھگ خواتین ایسی ہیں کہ جن کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور ان کی ابھی شادیاں نہیں. بالکل. تو سچی بات ہے کہ یہ جب تک دوسری اور تیسری شادی کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ پھر ظلم نہیں کریں، پھر ان کے حقوق بھی ادا کریں ان کے، یعنی پورے انصاف کے ساتھ. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کو دوسری جی وہ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے نا کہ اگر انصاف کر سکو تو پھر دوسری اور تیسری شادی کرو. بالکل. اچھا وارث بھائی یہ تو بتائیں کہ آپ کی بہت زیادہ ماشاءاللہ مصروفیت ہے، آفس کے اندر آپ اچھا خاصا ٹائم دیتے ہیں، اس کے بعد آؤٹ آف سٹی جانا ہوتا ہے، مدرسوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر لیکچرز ہوتے ہیں، آپ نے مسجد کے اندر بھی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کچھ ٹائم کی، اور کچھ ذاتی بھی مصروفیت ہیں آپ کی، پھر آپ کی 2 شادیاں ہیں آپ نے وہ بھی مینیج کی ہوئی ہیں. اس سب کے باوجود آپ پھر کہتے ہیں کہ میری گولڈ کا کاروبار بھی ہے. میرا کاروبار کا ٹائم کدھر ہے؟ گولڈ میں ہم کام کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس پیچھے ٹیم ہے، وہ سامان کو تیار کرتی ہے، ہول سیلرز کو ہم دیتے ہیں. اور مہینے میں صرف میں نے 2 دن جو ہے وہ وزٹ کرنا ہوتا ہے رنگ محل میں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ سارا آن لائن میں اس کو مانیٹر کرتا ہوں. اعتماد والے ساتھی ہیں جو سارا ماشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں. آپ اگر صحابہ کی زندگیاں پڑھیں گے، دین کے کام سے کچھ وقت نکال کے وہ اپنی معاش کو دیا کرتے تھے. جی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی یعنی دنیا سے کچھ ٹائم نکال کے، دنیا سے وقت نکال کے کچھ دین کا کام کر لیں. پریورٹی ان کا دین تھا، تو دین سے کچھ وقت نکال کے وہ، یا آپ سمجھ لیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر شہروں کی اپنا تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا بھی کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے. وارث بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صرف 2 دن دیتے ہیں پورے مہینے میں، اور آپ کا وہ پورے مہینے کا جو بجٹ ہے وہ؟ الحمدللہ پیچھے ٹیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں مانیٹر نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی ٹیم دی ہوئی ہے، اعتماد والے. اور ہمارا ایسا کام نہیں ہے کہ ہم ہر وقت بناتے رہتے ہیں. فرض کریں کہ اگر 500 گرام سونا ہے تو اس کا ایک یعنی ہم 2-3 دن میں مال تیار ہو جاتے، جولری تیار ہو جاتی ہے، اور وہ جو تیار شدہ 500 گرام ہے یا 1000 گرام ہے وہ ہم پھر ہول سیلرز کو دے دیتے ہیں. یعنی ان کا تو کلوں کے حساب سے بھی نہیں بلکہ کئی کلو روزانہ کا ان کا جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہے. جی 15-16 دن 20 دن بعد وہ ہمیں سونا دے دیتے ہیں، اسی میں ہمارے ایکچوئل سونا بھی ہوتا ہے، اسی میں ہماری پروفٹ بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کرتے ہیں. وارث بھائی کیا ممکن ہے کہ میں اس میں انویسٹمنٹ کر سکوں؟ مجھے جانا نہ پڑے. یعنی ہر کسی کی ہم انویسٹمنٹ نہیں لیتے. اپنے دوست، اپنے قریبی جو احباب ہیں ان کی انویسٹمنٹ بالکل آپ کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ آپ اگر اس کو 1 سال کے لیے 5 تولہ سونا دیتے ہیں تو ہم اپروکسیمیٹلی آپ کو 1 سال بعد 6 تولہ سونا دے دیں گے. اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے، یہ میں نے اندازاً بتایا آپ کو. اور اگر آپ 6 مہینے کے لیے دیتے ہیں
یہ ہے کہ اس انویسٹمنٹ آپ کی کیش ہے، ایک تو سونا بڑھتا رہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کیش سیکیور ہوتا ہے، جب آپ کو چاہیے آپ جو ہے وہ 10-12 دن کے نوٹس پہ اپنا وہ سونا بھی نکلوا سکتے ہیں. تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. اس میں یہ 1 سال کے بعد 1 تولے کا آلموسٹ بڑھنا، یہ کم ریشو نہیں ہے؟ اصل میں یہ بہت کم پروفٹ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہول سیلرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم ریٹیل میں تو 1 تولے پہ 2-3 گرام بھی جو ہے وہ دکاندار کماتے ہیں. ہول سیل پہ مارجن کم ہو جاتا ہے. ہاں جی، لیکن ہول سیلر کا جو ہے نا وہ یعنی اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیسے سیکیور ہیں، یعنی آپ کا سونا سیکیور ہے، پھر سونا وقتاً فوقتاً بڑھ بھی رہا ہے. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو جب چاہیے آپ اس میں سے، یعنی 5 سال یا 4 سال یا سال کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ جب چاہیں اس کو نکلوا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ ان لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ جن کے گھروں میں سونا پڑا ہوا ہے، وہ اس میں انویسٹ کریں. سال بعد زکوٰۃ بھی تو دینی ہوتی ہے نا، تو وہ اس میں انویسٹ کریں. اور اگر کسی کا 5 تولے سونا ہے اور 1 سال کے بعد اس کو 6 تولہ سونا مل جاتا ہے. وارث بھائی، اگر میں آپ کو 5 تولے سونا لا کے دوں تو ظاہر بات ہے گھر میں جو گولڈ پڑا ہوتا ہے وہ تو کسی نہ کسی شیپ میں ہوتا ہے. چوڑیاں، بینگلز ہوتے ہیں، رنگ ہوتی ہیں، چین ہوتی ہیں، تو وہ تو پھر ظاہر بات ہے ابھی اس کو تڑوائیں گے تو وہ ایکسپینس ہوگا، بعد میں اس کو بنوائیں گے پھر ایکسپینس ہوگا، وہ تو بڑا نہیں. اس میں دیکھیں ہم تو کام ہی سونے کا کرتے ہیں، اور اگر ہم 1 سال آپ کے ساتھ کام کریں گے ہم آپ کو بنا کے بھی دے سکتے ہیں. اور مزدوری بڑی مائنر سی ہوتی ہے، یعنی 1 تولے کے اوپر 400-500 ملی جو ہے وہ ٹوٹل خرچہ ہوتا ہے. اور یہ دکانداروں کے پاس آپ جائیں گے تو وہ 1 گرام پالش بھی لے لیں گے، مزدوری بھی لے لیں گے، اس کے بعد کاٹ بھی لے لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے ہیں. تو آپ ہمیں جس فارم میں دیں گے، فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ سال بعد میں نے لیٹسٹ ڈیزائن بنوایا، تو ہم آپ کو لیٹسٹ ڈیزائن بنوا دیں گے. ہاں، مزدوری لیں گے ہم آپ سے. ہاں، یہ بھی اچھا ہے کہ اس میں لیٹسٹ ڈیزائن جو ہے نا وہ آ جائے گا. جزاکم اللہ خیر وارث بھائی. پوڈ کاسٹ تو کسی اور چیز کا تھا، لیکن وہ 2 شادیوں والا ٹاپک چلا اور چلتے چلتے اس سے ایک بزنس آئیڈیا بھی آ گیا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کی آپشن اوپن ہے ہر بندے کے لیے؟ نہیں، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، بس قریبی اور اعتماد والے ساتھیوں کے ساتھ ہی میں کرتا ہوں. کافی رسکی ہے نا کام. رسکی بھی ہے، اور شاید میرا خیال ہے مجھے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے پیسے، ظاہر ہے کہ ایک رسپانسبلٹی تو ہے، بالکل وہ رسپانس میں ذمہ داری ہے. تو اس لیے بس جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں اور جن کے گھروں میں سونا پڑا ہوا ہے، میں انہیں کو پریفر کرتا ہوں. اور اگر کسی نے کوئی کاروبار کیا ہوا ہے، اس میں اس کے پیسے ہیں، تو اس کو پیسے نکال کے، کیونکہ اس میں پروفٹ ریشو یہ بہت کم ہے لیکن سیکیور ہے. الحمدللہ سیکیور ہے. بہت شکریہ وارث بھائی، جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ، اللہ آپ سے راضی ہوں. جزاک اللہ ہے. آپ نے بہرحال یہ ٹاپک چھیڑ کے اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.